حاجی سے جب کوئی حاجی احرام باندھ کر 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے نکلتا ہے، فرشتوں کی طرف سے یہ جواب کیوں آتا ہے؟ اس وجہ سے آتا ہے کہ سفر حج کے لیے سب سے پہلے اس نے جو نیت کیا ہے اس کی نیت خالص یہی ہے کہ میرے اس سفر حج سے اللہ راضی ہو جائے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر حج کے سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہے، اس لیے نماز پڑھ کے دعا کر کے روانہ ہو رہا ہے کہ سفر میں جو آنے والی رکاوٹیں ہیں اللہ اس نماز کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے اللہ سب مسائل کو، سب پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور جو احرام کی چادریں باندھ کر حج کے سفر کے لیے جا رہا ہے، فرشتے فرماتے ہیں لبیک و سعدیک، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یہ جو بندے جو احرام کی چادریں باندھ کر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پہنچ رہے ہیں، ان کی جو 2 چادریں ہیں یہ حلال پیسوں کی خریدی ہوئی چادریں ہیں۔ فرشتوں کی طرف سے یہ جواب ہے کہ لبیک و سعدیک، اللہ نے تمہارے حج کے سفر کو قبول کر لیا ہے، تم ایک ایک قدم رکھتے جاؤ، اللہ تمہیں ثواب عطا فرماتے جائیں گے۔ تم حج کے سفر کے لیے حلال پیسے لگا رہے ہو، حج کے سفر کے لیے حلال پیسے دے کر چادریں خرید رہے ہو، حج کے سفر کے لیے حلال پیسے دے کر وہاں جانے کے لیے اچھے کپڑوں کا انتظام کر کے جا رہے ہو، حج کے سفر کے لیے تم حلال پیسے دے کر ایک اچھا بڑا سوٹ کیس لے کر کے جا رہے ہو، تم حج کے سفر کے لیے جا رہے ہو، حلال پیسوں سے تکیہ لے کر کے جا رہے ہو، حج کے سفر کے لیے جا رہے ہو، حلال پیسوں سے تم تسبیح لے کر کے جا رہے ہو، حج کے سفر کے لیے جا رہے ہو، حلال پیسوں سے تم اوڑھنا اور بچھونا لے کر کے جا رہے ہو، یہ سب چیزیں جو حج کے سفر کے لیے تم لے کر کے جا رہے ہو نا، یہ سب چیزیں حلال پیسوں سے خریدی ہوئی ہے۔ اسی لیے حلال پیسوں سے خریدی ہوئی چیزوں کو سامنے رکھ کر فرشتے کہتے ہیں کہ لبیک و سعدیک، ہر چیز تمہاری حلال پیسوں کی ہے، تو چلو اللہ نے تمہارے حج کے سفر کو قبول کر لیا، اللہ نے تمہارے سفر کو آسان فرما دیا ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم، آدمی حج کو جاتا ہے، حلال پیسوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، حلال پیسوں کا ہونا انتہائی لازم، ضروری اور فرض ہے۔ کسی کا قرض بھی ہے تو قرض پہلے ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ لوگ بزرگان محترم، اس وقت حج کے لیے لوگوں کے اسفار شروع ہو چکے ہیں۔ بہت سارے اللہ کے نیک بندے اور بندیاں وہ ہیں جو اس وقت سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، جن کی کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے ایک امید تھی، ایک آرزو تھی، ایک تمنا اور ایک خواہش تھی کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کر سکے، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے وہاں پہنچے، تو اس وقت اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ اس وقت سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اللہ سب کے سفر کو قبول فرمائے، اللہ سب کے سفر کو آسان فرمائے، اللہ پاک ہم لوگوں کا شمار بھی ان لوگوں کی دعاؤں میں نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، سفر حج کا جو سفر طے ہوتا ہے وہ محض اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ہوتا ہے۔ جس بندے پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس بندی پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہی بندے اور بندیاں حج کے سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ مال و دولت کی بنیاد پر کوئی آدمی سفر نہیں کر سکتا،
کسی کے پاس بینک بیلنس موجود ہے، اربوں خربوں روپے موجود ہے، لیکن اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی نہیں آ رہی ہے تو اس کا وہ پیسہ رکھنا بھی بیکار ہے۔ اس لیے کہ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے اللہ کا فضل اور اس کی توفیق اور اس کا کرم بندوں پر ہونا انتہائی لازم ہے۔ اگر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے 800 سال سے زائد کا زمانہ گزر چکا ہے، بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا سے گزرے ہیں، جن میں سے بہت بڑے بڑے اکثر بادشاہ ایسے ہیں جن کو حج نصیب نہیں ہوا۔ شاہ جہاں نظام الدین بہت بڑے ولی کامل بزرگ گزرے ہیں، لکھا ہے حضرات علماء نے انہوں نے حاجیوں کے لیے وہاں پر بہت ساری عمارتیں تعمیر کرائی ہے، لیکن اتنے بڑے بادشاہ، اتنے بڑے مالدار، اتنے بڑے ذمہ دار اور حاکم ہونے کے باوجود ان کی زندگی میں ان کو حج میسر نہیں ہوا۔ سب کچھ ہے، مال و دولت ہے، جائیداد ہے، بینک بیلنس ہے، حکومت ہے، سب سے بڑے اپنے وقت کے رعایا ہیں، لیکن پھر بھی ان کو حج جیسی عظیم عبادت نصیب نہیں ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ حج کے لیے سفر کرتے ہیں ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، ان پر اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ مال و دولت پر اگر کوئی آدمی امید لگا کر بیٹھتا ہے کہ اللہ مجھے حج کے لیے بلائے گا، عمرے کے لیے بلائے گا، حرمین شریفین میں نماز پڑھنے کے لیے اللہ بلائے گا، وہاں تلاوت کے لیے بلائے گا، وہاں کی عبادت کے لیے بلائے گا، امید تو رکھا ہے لیکن اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی آنا ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام دونوں باپ بیٹے مل کر جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہیں، تعمیر ہونے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ ہم نے گھر کو بنایا ہے، آپ کے گھر کو ہم نے تعمیر کیا ہے، کعبۃ اللہ شریف کی پوری عمارت کو ہم نے بنایا ہے، اس کی قبولیت کے لیے آج ہم آپ سے دعا مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے اللہ آج ہماری دعا کو قبول فرما لیجیے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام جب یہ کہتے اللہ سے، اللہ ہماری اس محنت کو قبول فرما لیجیے، اللہ آج ہماری دعا کو قبول فرما لیجیے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ابراہیم جاؤ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم جاؤ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، حج کا پیغام پہنچا دو اور حج کی اطلاع دے دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے حضرت ابراہیم کو، چونکہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اس وقت بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، جن کی آواز بھی بہت پست ہو چکی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، ضعیف ہو جاتا ہے، اس کی آواز کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی جو جوانی میں ہوتی ہے، اس کی آواز کے اندر وہ لچک نہیں ہوتی جو ایک آواز جو جوانی میں ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، اللہ میں کمزور ہو چکا ہوں، اللہ میرے جسم کی پوری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، اور آپ مجھے حکم اس بات کا دے رہے کہ اے ابراہیم جاؤ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ اللہ میری آواز اتنی آواز میں میری دم اور طاقت اور ہمت اور حوصلہ نہیں ہے
کہ میں لوگوں کے پاس جا کر اس حج کا اعلان پہنچا دوں، اس لیے کہ اللہ دنیا تو بہت بڑی ہے، اللہ محلہ تو بہت بڑا ہے، اللہ یہ شہر تو بہت بڑا ہے، اللہ یہ پورا ملک تو بہت بڑا ہے، اللہ میں اگر آواز بھی لگا دوں یہ کعبۃ اللہ شریف کی 4 دیواری کے اندر ہی میری آواز محدود رہ جائے گی، یہ حرمین شریفین کی جو 4 دیواری ہے یہ 4 دیواری کے اندر ہی میری آواز مقید رہ جائے گی، یہ 4 دیواری کے باہر میری آواز اللہ نہیں جائے گی، میں کیسے لوگوں تک حج کا پیغام پہنچاؤں؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے، دنیا کے کونے کونے تک، دنیا کے چپے چپے تک، دنیا کے ہر شہر تک، دنیا کے ہر گھر تک، دنیا کے ہر دیہات تک آپ کی آواز کو پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم آواز لگانا بس تمہاری ذمہ داری ہے، آواز لگانا یہ تمہارا کام ہے، لوگوں تک پیغام پہنچانا یہ تمہارا کام ہے، اور ہر گھر تک اور ہر فرد بشر تک یہ حج کا اعلان پہنچانا، حج کا پیغام پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، بس آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کرو دو۔ لکھا ہے حضرات علماء نے تفسیر کی کتابوں میں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا، حج کا پیغام پہنچایا۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی آواز کو، اس پیغام کو، اس اعلان کو زندے لوگوں نے نہیں سنا، بلکہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر جو بچے موجود تھے، ماں کے پیٹ کے اندر جو بچے پیدا ہونے والے تھے، جو بچے ماں کے پیٹ میں رہ کر سانس لے رہے تھے، جو بچے ماں کے پیٹ میں رہ کر پرورش پا رہے تھے، جو بچے ماں کے پیٹ میں رہ کر تھوڑی تھوڑی غذا کھا کر ان کا جسم بڑا ہونے تک 9 مہینے لگ جاتے ہیں، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کی اس آواز کو، جو بچے ماں کے پیٹ میں پل رہے تھے ان بچوں کے کانوں تک بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کی آواز کو پہنچا دیا۔ اگر کوئی ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، جو بھی اولاد ہوتی ہے، اس اولاد کے کان تک آواز پہنچانے والی ذات کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم تم اعلان لگاؤ، تم اعلان پہنچاؤ۔ اللہ نے جیسے کا حضرت ابراہیم نے اعلان کر دیا، ماؤں کے پیٹوں میں پلنے والے بچوں کے کانوں تک اللہ نے وہ آواز کو پہنچا دیا۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی قدرت ہے۔ اور آگے سنیے، حضرت علماء نے تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں حج کا اعلان کیا۔ اتنی آواز، اتنی ہمت نہیں ہے، کمزور ہو چکے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اللہ سے کہا اللہ ہم نے جو آپ کے گھر کو تعمیر کیا ہے قبولیت کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ آج ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجئے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے جو عالم ارواح میں جو بچے موجود تھے ابھی تک ماؤں کے پیٹوں میں انہوں نے نہیں آیا ہوا ہے، ماں کے پیٹوں میں ابھی تک انہوں نے جنم نہیں لیا ہے، عالم ارواح میں موجود ہے، بعد میں جا کر وہ ماؤں کے پیٹ میں آنے والے ہیں، ابھی تک عالم ارواح ہی میں موجود ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے عالم ارواح میں جو بچے موجود تھے ابھی تک ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آئے ہوئے تھے، ان بچوں کے کانوں تک بھی اللہ نے حضرت ابراہیم کی آواز کو پہنچا دیا۔
اور حضرات علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب میں جتنے لوگوں نے لبیک کہا ہے، جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے، اللہ نے سب کو حج کے لیے قبول فرمایا ہے۔ اور جتنی مرتبہ لبیک لوگوں نے کہا ہے، بچوں نے کہا ہے، اور جتنی مرتبہ کہا ہے، اللہ نے اتنی مرتبہ حج کے لیے ان لوگوں کو قبول کیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا پیغام تھا، آواز کو اللہ نے پہنچا دیا۔ اسی لیے حضرات علماء نے فرمایا ہے اگر کوئی آدمی کسی کام کو کرنے کے لیے ایک ہمت کرتا ہے، کبھی اس کی ہمت کو پست نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے ایک آدمی ایک نیا بزنس شروع کر رہا ہے، کسی خیر کے کام میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، وہ غریبوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے پر اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہے اگر اللہ مجھے کچھ نواز دے تو میں اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں غربا کی ضرور مدد کروں گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات پر امید لگا رہا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ رہا ہے۔ اللہ تو دے گا تو میں دوں گا، اللہ تو عطا کرے گا تو میں لوگوں کی ہیلپ کروں گا، اللہ اگر آپ مجھے نوازیں گے میں آپ کے بندوں پر خرچ کروں گا۔ اس کی یہ نیت ایک دن ضرور رنگ لائے گی۔ یہ میری بات نہیں، حضرات علماء نے لکھا ہے ایک آدمی اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا چاہتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر کسی چیز کی ضرورت پڑ رہی ہے، معلوم ہے کہ یہ چیز مہنگی ہے، میرے بس کی بات نہیں ہے پر کوشش کر رہا ہے، 4-5 آدمیوں سے مشورہ کرتا ہے اور 4-5 آدمیوں کے درمیان اس بات کو پہنچاتا ہے بھئی اللہ کے گھر کے لیے چیز کی ضرورت ہے، ایک آدمی نہیں کر سکتا، اللہ 4 آدمیوں کو اس کام کے لیے قبول فرمائیں گے، 4 آدمی مل کر مشورہ کریں گے، اس مشورے کے اندر اللہ کی طرف سے خیر رہے گا، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی، اللہ کی طرف سے نصرت اترے گی۔ ایک آدمی کا کام 4 آدمی مل کر آگے بڑھیں گے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، ہمت اپنے جسم پر ہے، حوصلہ اپنی محنت پر ہے، پر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، ایک وقت وہ آئے گا اللہ اپنے گھر کا کام یہ 4 مسلیوں سے ضرور کرائے گا۔ کیوں؟ ان کے دل کے اندر تڑپ ہے، ان کے دل کے اندر امید ہے، ان کے دل کے اندر اللہ کے گھر کے کام کرنے میں، ہمت کرنے میں، آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ہے، اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے حضرات علماء نے فرمایا کہ لوگوں جب تم کسی خیر کے کام میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تم یہ مت سوچو کہ میرے جیب میں کچھ نہیں ہے، میری جھولی میں کچھ نہیں ہے، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ نے تمہارے اندر وہ طاقت دیا ہے تو اللہ پاک تمہارے سے وہ کام ضرور لے کر کے رہے گا۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اللہ میری آواز کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم میرا حکم ہے کہ تم آواز لگاؤ، آواز کو پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے۔ لکھا ہے حضرات علماء نے ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کو لوگوں نے جیل کے اندر قید کر رکھا تھا، کئی سالوں سے یا کئی مہینوں سے وہ جیل کے اندر مقید تھے۔ جمعے کی نماز کا وقت آتا تو وہ جیل کے اندر سے غسل وغیرہ کر کے، غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر اچھے عمدہ اور خوبصورت کپڑے پہن کر، ایک اچھی عمدہ خوشبو لگا کر، عطر وغیرہ لگا کر، سرما وغیرہ لگا کر جمعے کی نماز کے لیے وہ جیل خانے سے نکل کر باہر آنا چاہتے ہیں۔ اب جو لوگ جیل کے اندر مقید ہیں اب وہ لوگ وہ بزرگ کا مذاق اڑانے لگے، اب وہ بزرگ کا ٹھٹا کرنے لگے اور کہنے لگے ارے اللہ کے بندے میں بھی جیل کے اندر مقید ہوں، آپ بھی جیل کے اندر مقید ہیں اور آج جمعے کا دن ہے، آپ غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر اچھے خوبصورت کپڑے پہن کر، اچھی عمدہ مشک وغیرہ لگا کر، آنکھوں میں سرما لگا کر، سر پر ٹوپی پہن کر،
पैरों में जूते पहनकर आप जुमे की नमाज के लिए जाना चाहते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, आप जेल के अंदर हैं, आपको इन जेल वालों ने मुक़य्यद करके रखा है, आपको बाहर नहीं छोड़ा जाएगा। आप जुमे की नमाज पढ़ने के लिए कहाँ से बाहर निकल करके जाएंगे? वो अल्लाह वाले थे, कहने लगे लोगों से, अरे भाई मैं जुमे की नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मेरी दिल के अंदर ख्वाहिश है, इसलिए कि जुमे की नमाज पढ़ना फ़र्ज है, पांचों नमाजें पढ़ना फ़र्ज है। अब जुमे की नमाज के लिए मैं जाना चाहता हूँ, मैं शहर की जामे मस्जिद में जाकर जुमा पढ़ना चाहता हूँ, लोगों के दरमियान रहकर जुमा पढ़ना चाहता हूँ। अब सारे जेल के लोग जो अंदर मुक़य्यद थे, मजाक पर मजाक उड़ा रहे, ठट्टा पर ठट्टा उड़ा रहे। वो बुजुर्ग थे, अल्लाह की तरफ उनकी नजर जाती है, अल्लाह की तरफ उनकी नजर उठती है, जेल के अंदर मुक़य्यद है, उम्मीद अल्लाह पर लगा रहे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बुजुर्गान मुहतरम, मेहनत करना ये मेरे और आपका काम है, उस मेहनत के अंदर नतीजा निकालना ये अल्लाह तबारक व तआला का काम है। वो बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे, पूरे तैयारी के साथ जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जेल खाने से थोड़ा सा बाहर आकर वो जेल का जो मेन सदर दरवाज़ा होता है, वो मेन दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाते हैं। और खड़े हो जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की तरफ निगाह जाती है, दोनों हाथ उठाते हैं, अल्लाह से कहते हैं, ए अल्लाह मैं जुमे की नमाज पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह मैं जुमे की नमाज के लिए जाना चाहता हूँ, अल्लाह मैं जुमे की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में जाना चाहता हूँ, अल्लाह मेरा काम था मैं वसूल करना था, वसूल कर लिया, अल्लाह मेरा काम था खुशबू वगैरह लगाना था, मैंने लगा लिया, अल्लाह मेरा काम था आंखों में सुरमा लगाना, मैंने सुरमा लगा लिया, अल्लाह मेरा काम था यहाँ तक आना, यानी मेन जो दरवाज़ा है जिसको सदर दरवाज़ा कहा जाता है, जहाँ से बाहर निकाला जाता है, अल्लाह बस मेरा काम इतना था, मेरी मेहनत इतनी है, मेरी कोशिश इतनी है, मैंने पूरे तमाम ज़रूरियात से फारिग होकर जुमे की नमाज अदा करने के लिए मेन दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ हूँ, अल्लाह यहाँ से निकाल कर मस्जिद तक भेजना जुमे की नमाज अदा करने के लिए आपका काम है। 95% बल्कि 99% वो अल्लाह वाले वो बुजुर्ग इतनी मेहनत करके सदर दरवाजे तक तो आ गए। उसके बाद अल्लाह से कहा, अल्लाह यहाँ से निकाल कर जुमे की नमाज तक भेजना पढ़ाना ये आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए बुजुर्गान मोहतरम, इस वक्त बहुत सारे लोग वो होते हैं जो कोई काम करना चाहते हैं, उनकी उम्मीदें बंद हो जाती हैं, उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। नहीं बुजुर्गान मोहतरम, अल्लाह ने हमें वो ताकत दिया है, अल्लाह ने हमें वो हिम्मत और हौसला और जज्बा दिया है, हम हर मैदान में आगे बढ़ सकते हैं, हम हर मैदान में उतर कर काम कर सकते हैं। कोई ये मत सोचे कि मेरे से ये काम नहीं होगा, अरे ये सोच कर आगे बढ़े, ये काम के लिए अल्लाह ने मुझे ही कबूल किया है, इस काम के लिए मुझे ही आगे बढ़ना है, इस काम के लिए मुझे ही हिम्मत करना है। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो, आगे बढ़ो, हर खैर के काम में अल्लाह तुम्हारी मदद ज़रूर फरमाएंगे। चुनांचे बुजुर्गान मोहतरम, मैं कह रहा था इस वक्त बहुत सारे लोग वो हैं जो हज के सफ़र के लिए रवाना हो रहे हैं, लेकिन हजरत उलमा ने लिखा है एक हाजी वो होता है जो हज के सफ़र के लिए 2 रकात नफिल नमाज पढ़कर एहराम की 2 चादरें ओढ़कर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाते हुए वो अपने घर से तलबिया पढ़ते हुए निकलता है, कहता है कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ अल्लाह, मैं हाजिर हो रहा हूँ। किस बात की हाजिरी है? अल्लाह मैं हाजिर हूँ
किस चीज की हाजिरी है? हरमैन शरीफैन की जियारत के लिए पहुंच रहा हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बहुत सारे हाजियों की जुबानों पर आपने इस तलबिये को सुना होगा, अल्लाह मैं हाजिर हो रहा हूँ, हरमैन शरीफैन की जियारत के लिए पहुंच रहा हूँ, अल्लाह मैं तेरे घर की जियारत के लिए आ रहा हूँ, अल्लाह मैंने अपने घर से 2 रकात नफिल नमाज पढ़ा, ये आपके लिए पढ़ा है। 2 एहराम की चादरें मैंने अपने जिस्म पर ओढ़ा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये 2 चादरें कफन के बांध कर मैं आपके घर की हाजिरी के लिए पहुंच रहा हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगा रहा है और कह रहा है अल्लाह मैंने सफ़र शुरू कर चुका है, अल्लाह मेरे इस सफ़र को कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह कदम कदम पर मेरी मदद फरमाइए। कितने लोग वो होते हैं जिनकी जुबानों पर अल्फाज जारी हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मैं कहता हूँ अल्लाह सबके इस तलबिये के पढ़ने को कबूल फरमाए। और जब लोग ये तलबिया पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हो रहा हूँ, इनके जवाब में बाज फरिश्ते कहते हैं लब्बैक व सअदैक। तुम्हारा पहुंचना, तुम्हारा लब्बैक कहना अल्लाह ने कबूल कर लिया। तुम जो लब्बैक का नारा लगा रहे हो, तुम जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की तकबीर कह रहे हो, तुम्हारा ये तकबीर कहना अल्लाह ने कबूल कर लिया है, तुम्हारा ये तकबीर पढ़ना अल्लाह ने पसंद फरमा लिया है, तुम्हारा ये सफ़र अल्लाह ने कबूल कर लिया है। अगर कोई आदमी ये तलबिया पढ़ते हुए एहराम की 2 चादरें ओढ़ करके निकलता है और ये तकबीर पढ़ते हुए कहता है अल्लाहुम्मा लब्बैक, ऐ अल्लाह मैं तेरे दरबार में हाजिर हो रहा हूँ, तो फरिश्तों का ये जवाब लब्बैक व सअदैक, अल्लाह ने तुम्हारी हाजिरी को कबूल फरमा लिया। क्यों कहते हैं फरिश्ते लब्बैक व सअदैक? तुम्हारी तकबीर पढ़ना अल्लाह ने क्यों कबूल कर लिया? इसलिए कि फरिश्ते फरमाते हैं हाजी से जब कोई हाजी एहराम बांध कर 2 रकात नमाज पढ़ के ये तलबिया पढ़ते हुए निकलता है, फरिश्तों की तरफ से ये जवाब क्यों आता है? इस वजह से आता है कि सफ़र हज के लिए सबसे पहले उसने जो नियत किया है उसकी नियत खालिस यही है कि मेरे इस सफ़र हज से अल्लाह राज़ी हो जाए। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ कर हज के सफ़र के लिए रवाना हो रहा है, इसलिए नमाज पढ़ के दुआ करके रवाना हो रहा है कि सफ़र में जो आने वाली रुकावटें हैं अल्लाह इस नमाज की बरकत से, इस दुआ की बरकत से अल्लाह सब मसाइल को, सब परेशानियों को दूर फरमाए। और जो एहराम की चादरें बांध कर हज के सफ़र के लिए जा रहा है, फरिश्ते फरमाते हैं लब्बैक व सअदैक, इसलिए हम कह रहे हैं ये जो बंदे जो एहराम की चादरें बांध कर अल्लाह के घर की जियारत के लिए पहुंच रहे हैं, इनकी जो 2 चादरें हैं ये हलाल पैसों की खरीदी हुई चादरें हैं, इसलिए अल्लाह ने इनके सफ़र को कबूल करते हुए कह रहे हैं, फरिश्तों की तरफ से ये जवाब है कि लब्बैक व सअदैक, अल्लाह ने तुम्हारे हज के सफ़र को कबूल कर लिया है। तुम एक एक कदम रखते जाओ, अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाते जाएंगे। तुम हज के सफ़र के लिए हलाल पैसे लगा रहे हो, हज के सफ़र के लिए हलाल पैसे देकर चादरें खरीद रहे हो, हज के सफ़र के लिए हलाल पैसे देकर वहाँ जाने के लिए अच्छे कपड़ों का इंतज़ाम करके जा रहे हो, हज के सफ़र के लिए तुम हलाल पैसे देकर एक अच्छा बड़ा सूटकेस लेकर के जा रहे हो, तुम हज के सफ़र के लिए जा रहे हो, हलाल पैसों से तकिया लेकर के जा रहे हो, हज के सफ़र के लिए जा रहे हो, हलाल पैसों से तुम तस्वीर लेकर के जा रहे हो, हज के सफ़र के लिए जा रहे हो, हलाल पैसों से तुम ओढ़ना और बिछोना लेकर के जा रहे हो। ये सब चीज़ें जो हज के सफ़र के लिए तुम लेकर के जा रहे हो ना, ये सब चीज़ें हलाल पैसों से खरीदी हुई है, इसीलिए हलाल पैसों से खरीदी हुई चीज़ों को सामने रखकर
فرشتے کہتے ہیں کہ لبیک و صادق، ہر چیز تمہاری حلال پیسوں کی ہے، تو چلو اللہ نے تمہارے حج کے سفر کو قبول کر لیا، اللہ نے تمہارے سفر کو آسان فرما دیا ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم، آدمی حج کو جاتا ہے، حلال پیسوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے، حلال پیسوں کا ہونا انتہائی لازم، ضروری اور فرض ہے۔ کسی کا قرض بھی ہے تو قرض پہلے ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم حج کو جا کر کے آ جائیں گے، بعد میں آنے کے بعد قرض کو لوٹائیں گے۔ میں ان بندوں سے یہاں رک کر پوچھنا چاہتا ہوں، آپ حج کے لیے تو جا رہے ہیں لیکن واپس آنے کی گارنٹی آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے حجاج کرام حج کے لیے سفر میں گئے ہوئے تھے، لیکن وہاں جانے کے بعد ایک بہت بڑے حادثے میں بس کے شکار ہو گئے۔ کچھ حاجیوں کا اسی وقت وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ کیا وہ جانے سے پہلے سوچے ہوئے تھے ہم حج کے لیے تو جا رہے ہیں کہ دوبارہ ہم اپنے گھروں کو لوٹیں گے؟ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے جو حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے ہمارا یہی پیغام ہے کہ ہر ایک کا قرض دے کر کے جاؤ۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سارے حاجی وہ ہوتے ہیں احرام کی چادریں باندھ کر حج کے سفر کے لیے روانہ تو ہو جاتے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے، کیا دعوتیں ہو رہی ہے، کیا لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہے، کتنی خوشیوں کے لڈو اپنے دل کے اندر پھوٹ رہے ہیں کہ آج میں حج کے سفر کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے پہنچ رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے جا کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا آج مجھے موقع مل رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی دلوں کے اندر یہ امیدیں، خواہشیں اور تمنائیں ہوتی ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جب احرام کی چادریں باندھ کر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں، وہ فرشتوں کی طرف سے یہ جواب آتا ہے لا لبیک و سعدیک۔ بعض حاجیوں کو یہ جواب دیا جاتا ہے آپ کا حج کے لیے سفر کرنا آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہے، اللہ نے آپ کی حج کو قبول نہیں کریں گے، لا لبیک ولا صادق، آپ کے لیے حج کا یہ سفر کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرشتوں کی طرف سے بعض حاجیوں کے لیے جواب آتا ہے ہم حج کے لیے سفر تو کر رہے ہیں لیکن آپ کو ثواب کے بجائے آپ کو گناہ ملے گا، آپ کو اجر کے بجائے گناہ ملے گا۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ فرشتے یہ بعض حاجیوں کو کیوں کہیں گے؟ اس جواب کو میں اگلی جمعہ لے کر حاضر ہوں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اگلی جمعہ تشریف لائیے گا۔ بعض حاجیوں کو فرشتے یہ کیوں کہتے ہیں کہ لا لبیک ولا صادق، آپ کا حج کے لیے سفر کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ کے لیے سفر کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔